أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہماری زندگی میں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملکی حالات میں بگاڑ اور فساد کا ایک سبب تعصب ہے. تعصب کی بیماری بھی ایک روحانی بیماری ہے. اور اس تعصب کی وجہ سے فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں جہاں اور خرابیاں موجود تھیں وہاں ایک خرابی تعصب کی بھی تھی. کہیں زبان کا تعصب تھا، کہیں قوم کا تعصب تھا، کہیں قبیلے اور خاندان کا تعصب تھا،
کہیں اپنی سرداری اور سیاست کا تعصب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس تعصب کو بھی ختم فرمایا۔ وگرنہ تعصب کی بات تو یہاں تک تھی کہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے 10 20 سال تک جنگیں رہا کرتی تھی۔ ظلم کا ساتھ دیا جاتا تھا، قومیت اور لسانیت کا تعصب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہی لوگوں پر محنت فرمائی، ان کے اندر سے تعصب کو ختم فرمایا، اور حضور کی محنت کی برکت سے جب تعصب ختم ہوا اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والے ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بن گئے، جب ان میں تعصب ختم ہو گیا اور یہ بھائی بن گئے تو تعصب ختم ہونے سے ان کے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، جہالت کا خاتمہ ہو گیا، شرک کا خاتمہ ہو گیا، بے دینی کا خاتمہ ہو گیا، اور دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ بدقسمتی سے جاہلیت کے زمانے کا تعصب آج بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں فساد ہے، ملک میں بگاڑ ہے، ہماری زندگیوں میں بگاڑ ہے، خاندانوں میں بگاڑ ہے۔ ایک بڑا سبب تعصب۔ آج بھی بعض جگہوں پر لسانیت اور زبان کا تعصب موجود ہے، کہتے ہیں چونکہ فلاں ہماری زبان کا ہے اس لیے چاہے وہ غلط بھی کرے تو ہم تو اسی کا ساتھ دیں گے۔ قومیت کا تعصب ہے، چونکہ یہ میری قوم کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، چاہے یہ ظالم ہی کیوں نہ ہو ہم تو اسی کا ساتھ دیں گے۔ چونکہ یہ میرے صوبے کا ہے، چاہے غلط بھی کرے چونکہ میرے صوبے کا ہے میں تو اسی کا ساتھ دوں گا۔ یہ میرے ملک کا رہنے والا ہے، چاہے ظلم کر رہا ہے میں تو اسی کا ساتھ دوں گا۔ اور چونکہ یہ جو ہے یہ میرا سیاسی لیڈر ہے، یہ میری سیاسی جماعت کا ہے، چاہے غلط بھی کرے چاہے ظلم بھی کرے میں تو اسی کا ساتھ دوں گا۔ یہ وہ تعصب ہے جس کو آ کر میرے نبی نے ختم فرمایا۔ چونکہ یہ پنجابی ہے اور میں بھی پنجابی ہوں، یہ میری زبان کا ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے یہ غلط ہو۔ یہ سرائے کی ہے چونکہ میں بھی سرائے کی ہوں اس لیے میں تو اس کا ساتھ دوں گا چاہے یہ غلط بھی ہو۔ یہ سب تعصب۔ زبان اور قوم اور خاندان اور قبیلہ
یہ تو اللہ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں، جھگڑوں کے لیے نہیں بنائے۔ اللہ خود قرآن کریم کی سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، دنیا جہان کے لوگوں، مجھ اللہ کی بات غور سے سن لو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو، سارے جہانوں کے لوگوں کو، سارے جہان کے انسانوں کو، پوری انسانیت کو، خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ فرماتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ مرد کون ہے؟ ہمارے ابا آدم علیہ السلام۔ اور عورت کون ہے؟ ہماری اماں حوا علیہ السلام۔ اللہ فرماتے تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب کے ابا ایک ہے آدم علیہ السلام، اور تم سب کی اماں ایک ہے حوا علیہ السلام۔ جب تم سب ایک باپ اور ایک ماں کے بیٹے ہو تو تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ دوسری حدیث میں میرے نبی نے فرمایا، الا کل بنی آدم و آدم من تراب، خبردار تم سب آدم کی اولاد ہو، ہم نے تم سب کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی میں تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، مسکنت ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے جب ہم نے تم سب کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے تو پھر تم میں تعصب کیسا ہے، تم میں تکبر کیسا ہے؟ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو تو تمہیں دنیا میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا۔ ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کرنے کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے خاندان بنا دیے، ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے، ہم نے تمہاری قومیں بنا دی۔ اللہ یہ خاندان کیوں بنائے؟ جب سب آدم اور حوا کی اولاد ہے تو آپ سب کا ایک ہی خاندان بنا دیتے، آپ سب کی ایک ہی قوم بنا دیتے، آپ سب کی ایک ہی زبان بنا دیتے۔ اے اللہ آپ نے مختلف قومیں کیوں بنائی؟ یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اے اللہ آپ نے مختلف قبیلے اور خاندان کیوں بنائے کہ اس کا تعلق فلاں خاندان سے، اس کا تعلق فلاں خاندان سے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ اللہ جب سب آدم اور حوا کی اولاد ہے تو سب کی زبان ایک بنا دیتے، سب کی قوم ایک بنا دیتے، سب کا خاندان ایک بنا دیتے۔ آپ نے یہ مختلف قومیں، مختلف خاندان اور مختلف قبیلے کیوں بنائے؟ اللہ نے اس کا جواب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری قومیں اس لیے بنائی ہیں، ہم نے تمہارے قبیلے اس لیے بنائے ہیں، ہم نے تمہارے خاندان اس لیے بنائے ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ قوموں کا بنانا صرف پہچان کے لیے ہے، خاندانوں کا بنانا صرف پہچان کے لیے ہے، قبیلوں کا بنانا صرف پہچان کے لیے ہے۔ پہچان میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے خاندان، قبیلے اور قومیں صرف پہچان کے لیے بنائی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور پھر اللہ نے
اس زبان اور رنگ کے اختلاف کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان بنا دیے، ہماری قدرت کی نشانی ہے ہم نے تمہارے لیے زمینیں بنا دی۔ دنیا کی چھوٹی سی عمارت بغیر دیوار اور ستونوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنا دیا، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، اور پھر ایک آسمان بھی نہیں ہے، 7 آسمان ہے۔ اکیلا آسمان بھی نہیں ہے، آسمان پر وزن بھی ہے، بوجھ بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور اتنا بڑا آسمان بنا دیا، دوسری جگہ اللہ فرماتے پورے آسمان میں تم اپنی نظر دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ، فرمایا تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، ہمارے آسمان میں تمہیں کوئی رکھنا اور کھانا نظر بھی نہیں آئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی رکھنا ہی نہیں بنایا آسمان میں، اگرچہ آسمان میں راستے اللہ نے بنائے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ جس طرح زمین میں راستے ہیں اس طرح آسمان میں بھی راستے ہیں، ان راستوں سے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ان راستوں سے فرشتے آتے بھی ہیں فرشتے جاتے بھی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم دیکھ لو تمہاری نظریں تھک جائیں گی لیکن آسمان میں تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی عقل اور دماغ کے ساتھ اس آسمان میں غور و فکر کرے تو ہماری قدرت سمجھ میں آئے گی کہ اتنا بڑا آسمان جب دنیا کی چھوٹی سی عمارت بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا آسمان بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا۔ اس آسمان کو بھی بنانے والی کوئی ذات ہے اور اس ذات کو رب العالمین کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت کی نشانی ہے ہم نے آسمان بنا دیا۔ والارض، اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت کی نشانی ہے ہم نے تمہارے لیے زمین بچھا دی ہے۔ زمین سے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے سارا۔ زمین بننے سے پہلے سارا پانی پانی تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے زمین کا وہ ٹکڑا اور حصہ بنایا جس پر اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، سارا پانی تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے وہ حصہ بنایا جہاں بیت اللہ ہے، اور پھر بیت اللہ سے اللہ نے پوری دنیا کی زمین بنائی۔ اللہ فرماتے نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر ہم نے زمین بنائی ہے، ایک زمین نہیں 7 زمینیں بنائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے زمین کو زیادہ سخت بھی نہیں بنایا، زیادہ نرم بھی نہیں بنایا کہ تم رہ نہ سکو، زیادہ سخت اور زیادہ نرم نہیں بنایا کہ تم زمین میں کام کاج نہ کر سکو۔ اللہ کہتے ہیں نیچے پانی ہے، ہم نے اس زمین پر پھر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑ میخوں کا کام کرتے ہیں۔ زمین اپنے توازن کے ساتھ تمہارے پاس موجود ہے، نیچے پانی ہے پھر بھی زمین ہلتی نہیں ہے، چاہے زمین پر جتنا بھی وزن آتا ہے زمین توازن کے ساتھ برقرار رہتی ہے۔ فرمایا اگر اس زمین میں بھی غور و فکر کرو گے تو تمہیں ہماری قدرت کی نشانی لگے گی اور ہماری قدرت سمجھ میں آئے گی کہ اتنی بڑی زمین خود نہیں بن سکتی، اس کو بھی بنانے والی کوئی ذات ہے اور وہ ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان کا بنانا ہماری قدرت کی نشانی ہے، زمینوں کا بنانا ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے رنگوں کو مختلف بنایا، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے۔
ایک ہی مٹی سے اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو مختلف قسم کی مٹی اٹھائی، اس میں سفید مٹی بھی تھی، اس میں سیاہ مٹی بھی تھی، اس میں سرخ مٹی بھی تھی، اس میں نرم مٹی بھی تھی، اس میں سخت مٹی بھی تھی۔ اللہ نے ہر قسم کی مٹی اٹھوائی، اس میں پانی ڈلوایا، اس کو گوندا گیا اور اس سے پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ نے رنگ مختلف بنا دیے، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا رنگ سیاہ ہے، کسی کا رنگ سانولا ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے، حالانکہ سارے انسان ہیں۔ ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، بھائی ہوتے ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں، خاندان ایک ہوتا ہے، رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے تمہارے رنگوں کو مختلف بنایا ہے یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اس میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں ہماری قدرت کی نشانی سمجھ میں آئے گی کہ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کی اولاد ہے، لیکن ہم نے ان کے رنگوں کو مختلف کر دیا۔ اگر تم اس میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ ایک ماں باپ کی اولاد کے رنگوں کو مختلف بنانے والی کوئی ذات ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری زبانیں مختلف بنا دی، واختلاف السنتکم والوانکم، رنگ بھی مختلف بنا دی، زبانیں بھی مختلف بنا دی۔ اچھا آپ دیکھیں جتنے بھی جانور ہیں سب کی بولی ایک ہے۔ مثال کے طور پر بلی پاکستان کی اس کی بولی وہی ہے، سعودی عرب کی اس کی بولی وہی ہے، جس ملک کی بلی ہو اس کی بولی وہی ایک ہی ہے۔ بلی پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، بلوچستان کی ہو، اسلام آباد کی ہو، آزاد کشمیر کی ہو، جہاں کی بھی ہو اس کی بولی ایک ہے۔ کتا جہاں کا ہو اس کی بولی ایک ہے، گدھا جہاں کا ہو اس کی بولی ایک ہے، گھوڑا جہاں کا ہو اس کی بولی ایک ہے، لیکن اکیلا انسان ہے اللہ نے اس کی بولی مختلف بنا دی۔ یہ کیا جی یہ پنجابی بولتا ہے، یہ کیا یہ سرائکی بولتا ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ انگلش بولتا ہے، یہ انگریزی بولتا ہے، یہ چائنی زبان بولتا ہے۔ انسان ایک ہے، آدم کی اولادیں شکلیں ملتی جلتی ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک صوبے کے رہنے والے ہیں، لیکن اللہ نے سب کی زبانیں مختلف بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے تمہاری زبانیں مختلف بنائی ہیں، اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہاری زبانوں کے مختلف بنانے میں بھی تمہیں ہماری قدرت کی نشانی سمجھ میں آئے۔ اللہ نے جانوروں کی زبانیں مختلف نہیں بنائیں، اس لیے کہ جانوروں میں اپنے اللہ کو پہچاننے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ اگرچہ جانور بھی اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن معرفت الہی کی صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھی ہے، اس لیے جانوروں کی بولی ایک ہے۔ بلی جس ملک کی ہو بولی ایک ہے، کتا جس ملک کا ہو بولی ایک ہے، لیکن انسان ایک بستی کے رہنے والے ہوتے ہیں، بولیاں مختلف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری زبانیں اس لیے مختلف بنا دی ہیں تاکہ اگر تم ان میں غور و فکر کرو تو تمہیں ہماری قدرت کی نشانی سمجھ میں آئے گی کہ ایک ہی بستی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، شکل بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، جنس بھی ایک انسان ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے ان کی بولی اور بنا دی ہے، ان کی بولی اور بنا دی ہے۔ یہ بولیاں مختلف بنانے والا کون ہے؟ فرمایا یہ ایک ہی ذات ہے جسے رب العالمین کی ذات ہے۔
اللہ فرماتے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا تو ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اگر ابا کسی اولاد کو کوئی نشانی دے، ابا دنیا سے چلا جائے، اولاد ابا کی نشانی کو دیکھ کر اپنے ابا کو یاد کرتی ہے۔ اور اللہ فرماتے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر تم اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان زبانوں اور ان رنگوں کے پیچھے لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، اور ہم میں تعصب پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ تعصب بڑھتے بڑھتے ہماری زندگیوں میں فساد اور بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، کہ تمہارے خاندان، تمہاری قومیں، تمہارے قبیلے لتعارفوا، صرف پہچان کے لیے بنائے بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی مشترکہ پہچان کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی شکل کیسی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، ہم نے انسان کو اچھا بنایا ہے۔ اللہ فرماتے چونکہ بنانے والے ہم ہیں، اس لیے ہم نے انسان کو جس شکل میں بھی بنایا ہے اسی شکل میں خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے کسی کو شکل کے تانے نہیں دینے چاہیے، کسی کو شکل اور صورت کے تانے دینا در حقیقت اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو ہم نے بنایا ہے، اور ہم نے ہر ایک کو اپنی طرف سے خوبصورت بنایا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں مدار تمہاری شکلوں اور صورتوں پر بھی نہیں ہے، تمہارے مالوں پر بھی نہیں ہے۔ مال بھی آنی جانی چیز ہے، آج آیا ہے تو کل چلا جائے گا، اور مال بھی تو ہم نے دیا ہے، ہماری حکمت ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ پھر کس کو دیکھتے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہم تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کتنا پاکیزہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے دل میں ہمیں راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ فرمایا ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہم تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان قوموں کو، ان خاندانوں کو، ان قبیلوں کو، ان زبانوں کو، ان رنگوں کو، اس صوبائیت کو، اس لسانیت کو تعصب کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو وہ تعصب ہے جاہلیت کا جسے آ کر میرے نبی نے ختم فرمایا۔ حضور نے فرما دیا تمہاری پہچان قوموں سے نہیں ہے، اللہ نے پہچان کے لیے بنائی ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، لیکن تمہاری آپس میں جو مشترکہ پہچان ہے میرے نبی نے فرمایا وہ اسلام کی ہے، وہ دین کی ہے۔ میرے نبی کا ایک غزوے میں گزر ہوا، میرے نبی نے پوچھا کون سی قوم موجود ہے؟ جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام، انہوں نے فرمایا نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہاری پہچان یہی ہے کہ تمہارا تعلق آپس میں دین اور اسلام کا تعلق۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری پہچان یہی ہے کہ تمہارے اندر
ایک دوسرے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اس لیے فرمایا اس دین کے رشتے کو مقدم رکھو، اس اسلام کے رشتے کو مقدم رکھو، اس لا الہ الا اللہ کے رشتے کو مقدم رکھو، اس ایمان کے رشتے کو مقدم رکھو۔ اس رشتے کو مقدم رکھ کے دنیا میں نفرتیں نہ پھیلاؤ، جھگڑے پیدا نہ کرو، تعصب پیدا نہ کرو، بلکہ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں رہو تو بھائی بھائی بن کر۔ میرے نبی نے آ کر دنیا سے تعصب ختم کر دیا، سب کو مسلمان بنا دیا، اسلامی بھائی بنا دیا۔ جب جاہلیت کا یہی تعصب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں، جہاں بھی فساد اور بگاڑ نظر آئے گا اس کی ایک وجہ تعصب ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا، کہیں گے چونکہ یہ میری قوم کا ہے اس لیے چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے میں تو اسی کا ساتھ دوں گا، چونکہ یہ میرا قبیلہ اور خاندان ہے چاہے غلط ہے میں اسی کا ساتھ دوں گا، چونکہ یہ میرے صوبے کا ہے چاہے غلط ہے صحیح ہے میں تو اسی کی حمایت کروں گا، چونکہ یہ میرا سیاسی لیڈر ہے، چونکہ یہ میرا سیاسی ورکر ہے، چاہے یہ غلط ہے صحیح ہے میں تو اسی کا ساتھ دوں گا۔ اسی کو تو تعصب کہتے ہیں جسے آ کر میرے نبی نے ختم کیا۔ آج ہم میں بگاڑ اور فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہمارے ملک میں دیکھیں سیاسی بگاڑ اور فساد کتنا زیادہ ہو چکا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی تعصب ہے، جس کا تعلق جس سیاسی پارٹی سے ہے وہ کہتے ہیں بس میرا لیڈر تو نعوذ باللہ جبریل امین ہے، جس کا تعلق جس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، اختلافات میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہماری زبانیں غلط استعمال ہوتی ہیں، ہم زبان سے سیاست میں آ کر گالیاں نکالتے ہیں، ہم اس زبان سے انسانوں کی تذلیل کرتے ہیں، ہم اس زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اس سیاسی تعصب میں آ کر لوگوں کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، ہم اس سیاسی تعصب میں آ کر لوگوں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم اس سیاسی تعصب میں آ کر کسی کی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اس سیاسی تعصب میں آ کر ہم میں برداشت ختم ہو جاتی ہے، صبر ختم ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کو مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی تو تعصب ہے جسے آ کر میرے نبی نے ختم فرمایا۔ دنیا میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کسی کا غلط کام ہے آپ اس کے غلط کام سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تمیز کے دائرے میں اختلاف کرنا چاہیے۔ اختلاف کو تذلیل نہیں بنانا چاہیے، اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اختلاف کا حق تو ہر ایک کو ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرنا چاہیے۔ کسی کی تذلیل کرنا ہمارے دین میں بالکل جائز نہیں ہے، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو گالیاں نکالنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی ذات پر کیچڑ اٹھالنا، بالکل ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین تمیز کے ساتھ اختلاف کی اجازت دیتا ہے لیکن کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم نے اپنی زندگیوں سے اس فساد اور بگاڑ کو کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو ہمیں تعصب چھوڑنا ہوگا، ہمیں حق اور سچ کا ہمیشہ ساتھ دینا ہوگا، ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے، ہم نے اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، ہم نے اپنے اندر صبر اور برداشت اور
تحمل کو پیدا کرنا ہوگا، اور ہم نے اپنے مفاد سے باہر نکل کر ملک اور عوام کے لیے سوچنا ہوگا۔ اور یہ ساری تعلیمات ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے یہ تعصب بہت بڑی روحانی بیماری ہے۔ کہیں گے ہم تو اس قوم میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، کیوں؟ وہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ بھی تعصب ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا جس کے اخلاق تمہیں اچھے لگے، جس کا دین تمہیں اچھا لگے، اس سے رشتہ کر دو۔ اور یہاں ہم تعصب میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم قومیت ڈھونڈتے ہیں، صوبائیت ڈھونڈتے ہیں، لسانیت ڈھونڈتے ہیں، یہ بھی تعصب ہے۔ یہ سارے جاہلیت کے تعصب آج ہم لوگوں میں موجود ہیں، اور جب تک تعصب ختم نہیں ہوں گے معاشرے سے بگاڑ اور فساد ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلی بات خلاصے کے طور پر تو یہ، سارے انسان ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے سب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ پہلی بات خلاصہ یہ، اپنی قوم اور لسانیت سے نکل کر، اپنی صوبائیت اور تعصب سے نکل کر، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا رشتہ اسلام کا ہے، اور یہی رشتہ ہمارے لیے سب سے پہلے مقدم ہونا چاہیے۔ اور ہمیں آپس میں چاہے کوئی کسی قبیلے کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی خاندان کا ہے، کسی صوبے اور ملک کا ہے، ہمارا سب سے پہلا رشتہ دین اور اسلام اور کلمے کا رشتہ ہے۔ ہم سب آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر، اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو اختلاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اختلاف تمیز کے دائرے میں کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کی بھی تذلیل کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مسلمان کو ذلیل کرنا، مسلمان کو بے عزت کرنا، کسی مسلمان کی ذاتیات پر حملہ کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو گالیاں دینا، اس کی ہمارا دین بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اختلاف کا ہر ایک کو حق ہے، لیکن تمیز کے دائرے میں اختلاف کرنا چاہیے، تذلیل کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ اور ہمیں اپنے اندر اس کے ساتھ تیسری بات صبر اور برداشت پیدا کرنا چاہیے، تحمل پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرے کی بات سننے کا ہمارے اندر تحمل اور حوصلہ ہونا چاہیے، دوسرے کی بات بھی ہمیں سننی چاہیے، ہمیں برداشت بھی کرنی چاہیے، صبر بھی کرنا چاہیے۔ اور چوتھا، ہمیں اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی زبان ہوگی جو بہت سے لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے کر جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی اضمن له الجنہ۔ فرمایا جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان کی کہ اسے صحیح استعمال کرے گا، دوسری شرمگاہ کی کہ اسے صحیح استعمال کرے گا۔ فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں محمد اسے دنیا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم نے اس زبان سے گالا گلوچ نہیں نکالنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کو گالیاں نہیں دینی۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا۔ میرے نبی نے اپنی اس زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرے نبی نے اس زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میرے نبی نے اس زبان سے کبھی فحش بات نہیں نکالی، میرے نبی نے اس زبان سے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ تو چوتھے نمبر پہ ہم نے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔
اور 5ویں نمبر پر جس کا جو اچھا کام ہو اس کے اچھے کام کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں تو حالات اتنے خراب ہو گئے، اگر ہماری مخالف سیاسی پارٹی اچھا کام کرے گی تو ہم اچھے کام کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جو ہمارا سیاسی لیڈر ہے وہ غلط کام بھی کرے تو کہتے ہیں سبحان اللہ بڑا اچھا کام کر دیا۔ اور اگر ہمارا سیاسی لیڈر غلط کام کرے تو ہم غلط ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور دوسروں کا اچھا بھی کرے تو ہم کہتے ہیں اس نے غلط کیا ہے۔ تو ہم سیاسی اختلافات میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، جس کی ہمارا دین بالکل ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے اگر کسی کا اچھا کام ہے تو اس کے اچھے کام کو اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، اس کے اچھے کام کی تحسین کرنی چاہیے۔ کسی کا غلط کام ہے تو اس کے غلط کام سے تمیز کے دائرے میں رہنے ہوئے اختلاف بھی کرنا چاہیے اور مثبت تنقید کرنی چاہیے، لیکن اس کو ذلیل لوگوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آج یہ میرے اس بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو تعصب سے پاک کریں اور اپنے اندر صبر برداشت پیدا کریں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، کسی پر اختلاف کریں لیکن کسی کی تذلیل نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا